أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ ایمان والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو انکار کرو تاکہ وہ بھی پھر جائیں۔ سورہ آل عمران کی 72 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں یہودیوں کی مکر اور سازشوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہودی یہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی اسلام سے پھر جائیں، وہ گمراہ ہو جائیں، اس لیے انہوں نے ایک چال چلی کہ ایسا کرو، ان کے علماء بڑے بڑے اپنے شاگردوں سے کہے کہ تم صبح صبح اسلام میں داخل ہو جانا اور جب شام ہونے لگے تو اس سے نکل جانا، تاکہ جو پہلے سے جو مسلمان ہیں وہ مذبذب ہو جائیں اور ان کو شک و شبہ پیدا ہو جائے اپنے ہی مذہب کے بارے میں کہ آخر یہ اتنے اچھے اہل علم لوگ یہودی کچھ سوچ سمجھ کر ہی اسلام میں داخل ہوئے تھے ہوں گے، پھر اچانک ایک دن کے اندر نکل جانے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں نقص اور عیوب ہے، اس وجہ سے یہ نکل رہے ہیں۔ اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ لوگ انہیں یہ چال چلی تھی تاکہ مسلمان اس سے ہٹ جائیں اور ان کا اعتماد اسلام کے اوپر سے اٹھ جائے اور وہ مرتد ہو جائے۔ اس میں انہی کی وہ سازش کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ وَيُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ نیز وہ کہتے ہیں اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانو، کہو اصل ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو چیز تمہیں دی گئی ہے ویسی چیز کسی اور کو مل جائے یا وہ تمہارے خلاف تمہارے رب کے حضور حجت پیش کر سکے۔ ان سے کہو فضل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس میں ان لوگوں کی مزید شرارتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کو واضح کیا کہ وہ لوگ اپنے لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ تم مسلمان بس دکھاوے کے لیے ہونا، ایسا نہیں کہ مستقل طور پر مسلمان ہو جا رہے ہو، بلکہ ان کو گمراہ کرنے کے لیے مسلمان ہونا اور اصل میں یہودی ہی رہنا، اور اپنے جو ہم مذہب جو لوگ ہیں ان کی باتوں کو ماننا، یہودیوں کی باتوں کو ماننا اور ان کے پیچھے چلنا، مسلمانوں کے پیچھے کبھی بھی نہیں چلنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ لوگ جن کو یہ غرہ تھا کہ ان کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے اور کسی اور کو نہیں دیا جائے گا، تو اس میں بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم لوگ جو ہے یہ دشمنی کی وجہ سے یہ تمہیں جلن ہے دل میں اور تکلیف ہے اور غم ہے کہ تم کو جو علم و فضل دیا گیا تھا اور جو وحی اور جو دین اور جو شریعت دی گئی تھی وہ کسی اور کو کیسے دی جا سکتی ہے، اس میں ہم صرف ممتاز ہونا چاہیے، یہ تم کو غلط فہمی تھی۔ اب جب کہ دوسروں کو دے دیا گیا ہے تو تم یہ چاہتے ہو کہ وہ حق کو دبا دو اور مٹا دو، اس کے لیے کتنی سازشیں ہو سکتی ہیں، تم اس کو کرنے کی کوشش کرو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بات کی طرف جو ہے ان کی جو شرارت تھی اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا وقار، ان کی جاہ اور ان کی عزت اور ان کا مقام و مرتبہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فضل و عنایت کیا تھا، جو علم، جو وحی اور جو دین، جو شریعت ان کو دی تھی اس کی وجہ سے جو تھا، تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب جب دوسروں کو دے دیا گیا ہے مسلمانوں کو تو پھر ہمارا یہ جاتا رہے گا، ہمارا یہ جو دبدبہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ سمجھنے لگے وہ لوگ۔ تو اس وجہ سے وہ شرارت کر کے وہ حق کو دبا کر اس کو مٹانے کی سازشیں کرنے شروع کر دیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو جو ہے واضح فرما دیا کہ
کہ یہود مذہب پرستی کی بات کہتے ہیں، لیکن یہ ہدایت کی راہ نہیں ہے۔ ہدایت کی راہ یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت واقعتاً موجود ہو، آدمی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور یہ امر واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت قرآن کی شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی ہے۔ اس کو محض اس بنا پر قبول نہ کرنا کہ اس پر ہمارے اپنے مذہب کی چھاپ لگی ہوئی نہیں ہے، یا ہمارے مذہبی فرقے کے لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا ہے، انسان کو روشنی سے محروم کر دینا ہے۔ اس کے بعد اس کے حصے میں مذہب پرستی ہی آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں آتی۔ یہی ان کا قول تھا، وہ آپس میں کہتے تھے کہ نبی کی بات کو نہ مانو، ورنہ اس کی نبوت کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، اور اس صورت میں بنی اسرائیل کی یہ امتیازی حیثیت کہ انبیاء اسی کے اندر آتے رہے ہیں ختم ہو جائے گی، اور اگر نبوت کو تسلیم کیے بغیر نبی کی ان باتوں کی تائید کی جو آپ کی نبوت پر دلالت کرتی ہے، تو قیامت کے دن مسلمان تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت بن جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے لوگوں کو روکتے تھے۔ اصل میں یہ مذہب پرستی کے قائل تھے، یعنی اپنی جو جماعت تھی ان کی، بس وہ یہ چاہتے تھے کہ اسی میں سے جو ہے نبی ہونا چاہیے، اور اس میں سے اگر نہیں ہے اس کے علاوہ کسی اور یعنی گروہ میں کسی اور خاندان میں یہ چلے گیا ہے تو پھر ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ جیسا کہ آج بھی میں نے بہت سی جماعتیں، کیا بدقسمتی ہے مسلمانوں میں کہ مسلمانوں ہی کے اندر کیسی کیسی جماعتیں بن گئی ہیں، مسالک کا یعنی اختلاف ہے، جماعتوں کا اختلاف ہے، مختلف جماعتیں بنا کر بس یعنی یہ چاہتے ہیں کہ پہلے جماعت کو مانو، جماعت کا ہمارا جو معاملہ ہے اس کو تسلیم کرو، اس کے بعد پھر دین کی بات ہوگی۔ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ یہودیوں والا طریقہ ہے، کیونکہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہدایت کہاں پر ہے اور کون حق پر ہے، اس کو مان لینا چاہیے۔ کسی جماعت یا کسی مسلک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی چیز آپ کو اچھی دکھ رہی ہے، حق دکھ رہی ہے، وہ حق کو تسلیم کر لینا، تو وہی ہدایت وہاں سے مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی چھاپ لگی ہوئی ہو تو اس کو مان لینا، اور چھاپ لگی ہوئی نہیں ہو تو نہ ماننا، یہ جو ہے گمراہی کا سبب ہے۔ یہودی یہی کام کر کے گمراہ ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ان لوگوں کی یہ واقعات سنا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم لوگ ایسے کام کبھی بھی نہیں کرنا کہ بس اپنی اپنی جو ہے ایک ایک الگ مزاج بنا لو، اور ایک ایک جماعت بنا لو، اور ایک ایک طریقہ اور ایک ایک گروہ بنا کر یہ چاہو کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل حق پر ہے، دوسرے سب کے سب غلط ہے۔ ایسا بالکل ایسا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا سے منع کیا ہے اور فرمایا کہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رحمت اس کے لیے خاص کر لیتے ہیں، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام 8ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں پر رکھیں، اس لیے تمہیں مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کو نبی بنانا تھا یا کس کو نبی نہیں بنانا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کیے ہیں وہ جو ہے صحیح علم کے مطابق اور حکمت کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا ہے، وہ تنگ نظر نہیں ہے اور ان کا علم بھی محدود نہیں ہے۔ اس سے پہلے جیسا کہ پچھلی آیت میں واللہ واسع علیم فرمایا گیا تھا، دو اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنی میں سے صفات کو لا کر بتایا گیا کہ ان کا علم بہت وسیع ہے اور وہ بڑے حکمتوں والے ہیں، وہ جانتے ہیں اور وہ فیصلہ غلط نہیں کر سکتے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُوَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس مال کا ایک ڈھیر امانت رکھ دو تو وہ تمہیں ادا کریں گے، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر تم 1 دینار بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں ادا کرنے والے نہیں جب تک کہ تم ان کے سر پر کھڑے نہ ہو جاؤ۔ یہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں، یہ لوگ دانستہ جھوٹ کھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس میں اہل کتاب یعنی یہودیوں کی ایک اور جو کمی اور کمزوری اور شرارت تھی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس میں سے بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس تم ڈھیر کے ڈھیر مال رکھ دو تو بھی وہ تمہاری جو امانت ہے تمہارے واپس طلب کرنے پر تم کو ادا کر دیں گے، اور اس میں سے بعض ایسے شریر قسم کے جو لوگ بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھو اور جا کر پھر ان سے واپس مانگو تو وہ امانت ہی کا انکار کر بیٹھیں گے اور یہ کہیں گے کہ کس کی امانت، کون سی امانت، کب رکھایا تھا،
یہ کہہ کر جو ہے وہ انکار کر کے دینے سے جو ہے منع کر دیں گے جب تک کہ تم ان کے سروں پر کھڑے نہ ہو جاؤ. الا ما دمت علیہ قائما، فرمایا یہ کیوں ہوتا تھا؟ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ ان کا نظریہ تھا یہ یہودیوں کا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ غیر امی، غیر یہودی جو ہے جسے امی کہا، یہاں پر امی کا مطلب یہ ہے اس وقت کے حساب سے جو تھا قوم بنی اسماعیل، جو بنی اسماعیل سے جو تعلق رکھتے تھے عرب، ان کو امی کہا جاتا تھا، ان کا لقب تھا. غیر یہودی، غیر یہودی جتنے بھی ہیں ان کا مال ہڑپ لینا، ان کا مال کھا جانا ہمارے لیے جائز ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا. مذہباً یہ جو ہے اس بات کو تسلیم کرتے تھے. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، ہمارے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے اگر ہم غیر یہودی کا کوئی مال لے لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، اچک لیتے ہیں اور اس سے کسی بھی طریقے سے حاصل کر لیتے ہیں تو اس پہ ہماری پکڑ، ہمارا مواخذہ، ہماری پوچھ نہیں ہونے والی ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جھوٹ گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ سچ بات نہیں ہے، ان کا مواخذہ ہونے والا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ کسی کا مال بغیر کسی وجہ کے کھا لیں اور ہڑپ لیں اور چوری کر لیں اور لے لیں، اس پر تو مواخذہ ہونے والا ہی ہے. یہ جو ہے جو مزاج اور یہ جو طریقہ تھا آج مسلمان بھی اس کو اپنائے ہوئے ہیں، کچھ بہت سے مسلمان بھی ہیں اس میں، اور بعض بڑی بڑی دینی درسگاہیں بھی ہیں جس کا نام لینا مجھے ضرورت نہیں، کہ وہ لوگ بھی آج بینک انٹرسٹ کو سود قرار نہیں دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمان جو ہے ان کے لیے بینک کا انٹرسٹ لینا جائز ہے. یہ وہ لوگوں کا فتویٰ ہے، بینک انٹرسٹ کو وہ لوگ سود نہیں قرار دے رہے ہیں. یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے دارالحرب ہے اور دارالکفر ہے، یہاں پر مسلمانوں کو مضبوط ہونے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ کسی کا بھی مال لے سکتے ہیں، غیر مسلمان کا، غیر مسلم کا جو مال ہے وہ ان کے لیے جائز ہے. یہ آیت میں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں منع کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، یہودی یہی کام کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ قالوا ذالک بانہم، ہمارے لیے جو ہے کچھ بھی نہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ کہتے تھے یہودی. اور آج یہ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی جو ہے جائز ہے کہ ہم اگر غیر مسلمانوں کا مال اگر کسی وجہ سے لیتے ہیں تو مضبوط بننے کے لیے مسلمانوں کو دارالحرب میں مضبوط ہونا کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ ان کو ہر قدم پر روکا جاتا ہے، اس لیے یہ مال لیا جا سکتا ہے اور یہ سود کی تعریف میں نہیں آتا. بینک انٹرسٹ ایک الگ چیز ہے، اس کو لے کر ایک مسلمان استعمال کر سکتا ہے، یہ وہ لوگوں کا فتویٰ ہے. جبکہ یہ دونوں باتیں غلط ہے. ہندوستان پہلے تو دارالحرب یا دارالکفر نہیں ہے، یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہندوستان میں جتنی مراعات اور جتنی سہولتیں آج الحمدللہ مسلمانوں کو حاصل ہے اتنی کوئی بڑے بڑے اسلامی ملکوں میں بھی حاصل نہیں ہے. تو یہاں پر ہر کام مسلمان کر سکتا ہے، اپنی آزادی سے اذان دے سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، اپنے دین کی تبلیغ کر سکتا ہے، جیسے چاہے وہ اپنا جو ہے مذہب پر اپنا جو ہے اختیار کر سکتا ہے راستہ، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر دارالحرب اور دارالکفر ہو بھی تو بھی اللہ تعالیٰ نے کبھی اجازت نہیں دی کہ غیر مسلموں کا مال کھا جاؤ، جو چاہے اختیار کرو، جس کا چاہے مال لے لو، چوری چکاری کر لو، لوٹ کھسوٹ کر لو. یہ کہاں پر اجازت دی گئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے حوالے سے جو ہے جو روایتیں ملتی ہیں فرمایا کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں جنہوں نے جو ہے ایسی بات کہی ہے، جبکہ میں یہ سارے جو جاہلیت کی جو باتیں تھی، جو رسومات تھی، وہ میرے پیروں تلے، میرے قدموں تلے ہے، سوائے امانتوں کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امانتیں چاہے وہ کس سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ مسلمانوں کی ہو، چاہے وہ غیر مسلمانوں کی ہو، چاہے وہ کافروں کی ہو، چاہے وہ فاسقوں کی ہو، چاہے وہ فاجروں کی ہو، امانتیں ان کو لوٹانا ضروری ہوگا. اس لیے اس سلسلے میں جو غلط فتووں کا سہارا لے کر سود جیسی چیز کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن قرآن کی آیت اس قسم کے فتووں کو باطل قرار دینے کے لیے کافی ہے. جو اس قسم کے فتوے دے کر غیر اقوام کا مال ہڑپ کر جانے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے، یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. آج بہت سے مسلمان اس فتوے کو جو جھوٹ
کی بنا پر دیا گیا ہے، جس میں ذری بھی سچائی نہیں ہے، کوئی ایک آیت کا ایک حدیث کا حوالہ اس میں نہیں مل سکتا سوائے اس قسم کی فضولیات کے جس میں جو ہے کوئی دم نہیں ہے۔ یہ ایسے فتوے جو ہے جاری کیے گئے ہیں بعض دینی درسگاہوں کی جانب سے، اس سے مسلمان گمراہ ہو گئے ہیں اور بینک انٹرسٹ کو یہ سمجھ کر کھانا شروع کر دیے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے، وہ سود ہی کی شکل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے ایسی چیز نہیں ملتی جو سود میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کہ ایسے جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی ہدایت دے اور مسلمانوں کو بھی جو ہے صحیح اور حلال مال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔